تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد عثمان، ماشاءاللہ مرکزی مسجد اوقاف شیخو پورہ میں آپ خطیب ہیں، استاذ ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، مؤلف ہیں اور بہت ساری خوبیوں سے آراستہ ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تفصیل بیان کیجیے گا کہ جو میں سمجھا ہوں کہ سکرات کا لمحہ ہر نیک انسان کے لیے یا برا ہو یا اچھا ہو صالح ہو، اس کے لیے اس کی قسمت اور مقدر میں ہے، لیکن نیک انسان کے لیے ایسے ہے کہ وہ قابل برداشت بنا دیا جاتا ہے، روح کیپچر ہونے کا عمل، اور برے انسان گناہگار انسان کے لیے وہ اذیت کا لمحہ ہوتا ہے، اذیت ناک بنا دیا جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے، کیا اسی طرح ہے کہ نیک انسان کی روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے اور گناہگار انسان کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے؟ کیا ارشاد؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ سکرات الموت اصل میں چیز کیا ہے۔ جی، سورہ بقرہ میں متقین کی پہلی صفت آتی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ جی، جب غیب ہے تو سکرات الموت نہیں آ سکتے۔ سکرات الموت کا تعلق ہے جب غیب کا پردہ چاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہی غیب کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، ایک مرنے والے انسان اپنی آنکھوں سے اپنی موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، اور جب اس کو وہ دیکھ لیتا ہے تو اس وقت اس کے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے، سکرات الموت میں جیسے عام طور پر سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے بھئی ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، میں باہر اٹھ کر گیا تو اس کی جان نکل گئی، 1 سیکنڈ لگا۔ جی جی، اچھا، جب غیب کا پردہ چاک ہو گیا تو اب اس انسان کا ٹائم سپیس سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اب اس کا ایک لمحہ وہ ہماری کئی صدیوں کے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہ ٹائم میں نہیں رہ رہا، اس کے لیے ٹائم سٹاپ ہو گیا ہے، ٹائم ہمارے لیے چل رہا ہے، ہم سپیس میں ہیں، اس کے لیے تو غیب کا پردہ چاک ہو گیا ہے، اب اس کی روح نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو ہم نہیں دیکھ پا رہے، اب وہ اس عالم میں چلا جا چکا ہے کہ جس میں ہم نہیں پہنچ رہے۔ تو لہٰذا ایک تو سکرات الموت کا جو ٹائم فیز ہے وہ ایک طویل ٹائم ہے، جو ہمیں لگتا ہے شاید 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد اذیت یا تکلیف آپ کہہ لیں یا درد کہہ لیں، وہ تو برحق ہے، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ یہ جو موت کا عالم ہے، جان کنی کا عالم ہے، یہ بالحق، یہ بالکل سچا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ کسی منزل کی طرف جا رہا ہے، اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا گھر اس کو دور سے نظر آ رہا ہے۔ اب راستے کی تمام وہ تکالیف بھول جاتے، اس کی نظر اس کے گھر پہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ، اس کو منزل نظر نہیں آ رہی، اور یا اس کو منزل جو نظر آ رہی ہے وہ بھیانک نظر آ رہی ہے، اور اس بھیانک منظر کو دیکھ کر وہ تکلیف کا احساس اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہی فرق ہے ایک ایمان والے کی اور ایک کافر کی موت میں۔ جان کنی دونوں کی ہے، جو روح اس بدن میں ہے اور جس روح کی وجہ سے اس بدن کی نشو و نما ہوئی۔ جی۔ اب ظاہر جب یہ روح نکلے گی درد تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی۔ البتہ روح کی جدائی جسم سے بڑی مشکل ہے، بہت مشکل۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ جب شہید، جو میدان جنگ والا شہید ہے، میدان جہاد والا شہید ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو اسرائیل آگے بڑھتے، تو اللہ اسرائیل کو کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ، اس شہید کی روح اللہ اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے۔ اللہ۔ اور اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث ہمیں معلوم ہے کہ جس میں ایک صحابی کے والد شہید ہوئے، وہ صحابی بڑا رو رہے تھے، تو آپ نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میرے والد شہید ہوئے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں نا، اس کا حال بڑا برا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے جب تمہارے والد اللہ کے حضور پیش ہوئے تو کیا کہا؟ کہا جی کیا فرمایا؟ کہا جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج، وہ جو لذت ہے وہ لذت میں پھر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ رب کائنات ہے، وہ ایمان والے کی موت کو اس کے لیے باعث لذت بنا دیتا ہے، اور کافر کی موت کو اس کے لیے باعث اذیت بنا دیتا ہے۔